نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل و اطرت پر ہونے والے مظالم پر سراپا احتجاج ہیں۔ آج خطبے کے اندر جس گفتگو کو میں نے عنوان بنایا ہے، قرآن پاک کی آیت کریمہ سے اس کی ابتدا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت پہنچاتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، دنیا کے اندر بھی ان پر اللہ کی لعنت ہے اور آخرت کے اندر بھی ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی ذلت اور رسوائی کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کے اندر جو بات بیان ہوئی ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچانا ہے، ان کو ناراض کرنا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی دنیا اور آخرت کے اندر لعنت کا سبب بنتی ہے۔ معزز حاضرین، اب اللہ تعالیٰ کو براہ راست کوئی کس طرح اذیت پہنچا سکتا ہے؟ قرآن پاک کہتا ہے، ان الذین یؤذون اللہ، جو لوگ اللہ کو اذیت پہنچاتے ہیں، ورسولہ، اور اس کے رسول کو۔ در حقیقت یہاں پر یہ بیان کیا گیا ہے کہ رسول اللہ کو اذیت پہنچانا ہی خدا کو اذیت پہنچانا ہے، اس لیے کہ حضور کی ناراضگی خدا کی ناراضگی ہے۔ حضور ناراض ہوں تو خدا ناراض ہوتا ہے، حضور کی رضا اللہ کی رضا ہے، حضور خوش ہو جائیں تو اللہ پاک خوش ہو جاتا ہے۔ تو قرآن پاک کی اس آیت مقدسہ کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کا سبب بیان کیا گیا ہے۔ حضرات گرامی، انسان کو اذیت پہنچتی ہے اگر اس کے وجود کو کسی مقام پر بھی تکلیف پہنچے تو پورا جسم جو ہے وہ بے قرار ہوتا ہے۔ آپ جسم کے کسی حصے سے کسی بال کو پکڑیں اور اس کی اذیت آپ پورے جسم کے اندر محسوس کریں گے۔ اسی طرح آپ کے وجود کے اندر کوئی بھی جسم کا حصہ ہے، وہ جہاں کہیں بھی ہے، جب اس کو تکلیف پہنچے گی تو آپ کے وجود کا ہر حصہ بے قرار ہوگا، آپ ہر جگہ پر تکلیف محسوس کریں گے۔ اب ذرا اس انداز کے ساتھ دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت کیسے پہنچتی ہے۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر حضرت ام فضل تشریف لائی، حضور کی چچی ہیں، حضرت عباس کی زوجہ ہیں، عبداللہ ابن عباس کی والدہ ہیں، اور آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ آج میں بڑی پریشان ہوں۔ حضور نے فرمایا کس وجہ سے پریشان ہے؟ عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ پریشانی یہ ہے کہ مجھے ایک خواب آیا ہے، میں نے خواب کے اندر دیکھا ہے کہ آپ کے وجود اقدس کا حصہ کٹ کر میری گود میں گرا ہے۔ یا رسول اللہ میں اس وقت سے پریشان ہوں، بے قرار ہوں، آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئی ہوں کہ میری اس خواب کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے کہ آپ کے وجود مبارک کا حصہ کٹ کر میری گود کے اندر گرا ہے، میں اس وجہ سے پریشان ہوں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کی تعبیر بتائی، حضور نے فرمایا، ام الفضل، یہ پریشان ہونے والی خواب نہیں بلکہ یہ خوش ہونے والی خواب ہے۔
پریشان ہونے والی نہیں، خوش ہونے والی ہے۔ عرض کیا آقا میں تو پریشان تھی، آپ فرما رہے ہیں خوش ہونے والی ہے۔ پریشان اس لیے تھی کہ آپ کے وجود کا حصہ وجود سے کٹ کر میری گود میں گرا ہے۔ حضور نے فرمایا جو میرے وجود سے کٹ کر میرے وجود کا حصہ تیری گود میں آیا ہے، اس سے مراد میری بیٹی زہرا بطول کے گھر بیٹا پیدا ہوگا جس کا نام حسین ہوگا، وہ پرورش تیری گود میں کرے گا۔ تو تیری گود میں پرورش پانے کی وجہ سے میرے وجود کا حصہ تیری گود میں اس لیے گرا ہے کہ تجھے یہ تعبیر بتا دی جائے کہ وہ جو آنے والا ہے وہ اس شان کا مالک ہوگا، وہ عام نہیں ہوگا، وہ حقیقت میں میرے وجود کا ٹکڑا ہوگا، میرے وجود کا حصہ ہوگا، اور جو پرورش تیری گود کے اندر پائے گا۔ حضرات گرامی، اب آپ دیکھیں اس ایک روایت سے جو بات ثابت ہوتی ہے، جہاں امام حسین علیہ السلام کی بے شمار فضیلتیں اور فضیلتوں کے باب اپنا فرمان جاری کر کے اعلان کیا کہ میرا شہزادہ کوئی عام نہیں ہے بلکہ یہ میرے وجود کا حصہ ہے، میرے وجود کا حصہ ہے۔ اب ہر بندے کا وجود ہے اور اس کے وجود کے حصے ہیں، ہاتھ ہے، آنکھ ہے، کان ہے، ناک ہے، زبان ہے، سر ہے، سینہ ہے، اور اس کی ٹانگیں ہیں، پاؤں ہیں۔ کوئی جسم کا حصہ ہے، جسم کے حصے پر کہیں بھی تکلیف ہو سارا وجود بے قرار ہوگا، سارے وجود کو تکلیف اور دکھ محسوس ہوگا۔ اسی طرح حسین رسول اللہ کے وجود کا حصہ ہے، جسد رسول کا ٹکڑا ہے۔ اگر تکلیف حسین کو ہوتی ہے تو یہ رسول اللہ کو تکلیف ہوتی ہے۔ بے قرار کون ہوتے ہیں؟ حضور ہوتے ہیں۔ کون بے قرار ہوتے ہیں؟ حضور بے قرار ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک اور روایت حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں میں رسول اللہ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوئی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا، حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، حضور رو رہے تھے، آنکھوں میں آنسو کی برسات تھی۔ میں نے رونے کا سبب پوچھا، یا رسول اللہ رو کیوں رہے؟ حضور نے فرمایا ابھی ابھی میرے پاس فرشتہ آیا ہے، یہ فرشتہ پہلی بار آیا ہے، پہلے یہ فرشتہ کبھی بھی نہیں آیا۔ یا رسول اللہ کیا پیغام لے کے آیا ہے؟ فرمایا یہ فرشتہ میرے پاس آیا ہے ایسے وقت کے اندر آئے جب میری گود کے اندر حسین کھیل رہے تھے، یہ میرے پاس آیا، اس نے آ کے بتایا یا رسول اللہ اس نواسے سے آپ پیار کر رہے ہیں، اس کو گود میں بٹھاتے ہیں، کبھی کندھوں پہ اٹھاتے ہیں، کبھی زلفیں پکڑاتے ہیں، کبھی اس کو بوسے دیتے ہیں۔ جس نواسے سے آپ اتنا پیار کرتے ہیں، وقت آئے گا یہ کرب و بلا کے میدان کے اندر اس کو آپ کی امت ذبح کر دے گی، یہ بھوکا بھی ہوگا، یہ پیاسا بھی ہوگا، یہ غریب الوطن بھی ہوگا، یہ وہاں پر مجبور بھی ہوگا، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے اس کے ساتھ ہوں گے، اس کے خاندان والے عوان انصار اس کے ساتھ ہوں گے، اس کو قتل کر دیا جائے گا، اس کے بچوں کو تہتیر کر دیا جائے گا، ذبح کر دیا جائے گا۔ کربلا کے اندر ایک خونی منظر ہوگا۔ فرمایا جب یہ واقعات میرے سامنے فرشتے نے بیان کیے، اس وقت سے میری آنکھوں کے اندر آنسو ہیں، اس لیے کہ حسین مجھے بڑا پیارا ہے، یہ صرف میرا نواسا نہیں ہے، یہ تو میرے وجود کا ٹکڑا ہے، میرے جسم کا حصہ ہے، اس کو پہنچنے والی تکلیف براہ راست مجھے تکلیف پہنچتی ہے، اس لیے میں بے قرار ہو گیا، میری آنکھوں کے اندر آنسو آ گئے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام سلمہ فرشتے نے جاتے ہوئے مجھے یہ مٹی بھی دے کر گیا، کہا یا رسول اللہ اگر آپ کہتے ہیں میں اس مقتل گاہ کی مٹی لے کر آتا ہوں، میں وہ بھی آپ کو پیش کر دیتا ہوں۔ فرشتے نے ہاتھ بڑھایا، مٹی لے کر مجھے دی، یہ مٹی ہے اس مقتل گاہ کی مٹی ہے جہاں پر میرے نواسے کو شہید کر دیا جائے گا۔ وہ
وہ مٹی مجھے فرشتہ دے کر گیا ہے، آپ نے وہ مٹی جناب ام سلمہ کو دے دی، فرمایا اس کو محفوظ کر لے، نشانی یہ ہے، علامت یہ ہے، میرا نواسا جب کربلا کے اندر شہید ہو جائے گا تو یہ مٹی اس دن خون بن جائے گی۔ آپ نے وہ مٹی سنبھال لی۔ اب جو بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، آپ دیکھیں بے شمار روایتیں، میں نے صرف ایک روایت بیان کی ہے، حضرت جبریل کی روایت بھی ہے، یہ فرشتے کی روایت بھی ہے۔ یہاں پر جو سوچنے والی بات ہے وہ یہ ہے، جو آج کے دن کرنی چاہیے، کہ آج کے دن کتنے ایسے لوگ ہیں جو لوگوں سے کہتے ہیں، جھگڑتے ہیں اس بات پہ، بھئی امام حسین کی بات، کربلا کی بات، واقعات، شہادت کے بیان کرتے ہو اور بیان کر کے روتے ہو رلاتے ہو، یہ کیوں کرتے ہو؟ میں نے کہا اس لیے کرتے ہیں کہ یہ حضور کی سنت ہے۔ کیا حضور کی؟ امام حسین کی شہادت کا ذکر سن کر رونا اور واقعات کربلا بیان کرنا اور واقعات بیان کر کے سنانا، یہ اللہ کے فرشتوں کی بھی سنت ہے، یہ رسول اللہ کی بھی سنت ہے۔ نبی پاک نے سنائے بھی، نبی پاک نے واقعات کربلا سنے بھی۔ آنسو جاری ہو رہے تھے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، پھر دیکھیں وہ وقت آ گیا جس کی خبر رسول اللہ نے زندگی کے اندر دی تھی۔ میرے آقا حسین میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے مدینے سے مکے پہنچے تھے، مکے سے تیاری کر کے کربلا کی طرف سفر شروع کر دیا۔ منزلیں طے ہوتی گئی، ایک منزل پر پہنچے، سامنے سے قافلہ آ رہا ہے، اس قافلے کے لوگ جانے پہچانے امام علی مقام کو جانتے ہیں، قریب آ گئے، پوچھا آنے والوں کہاں سے آئے ہو؟ ان میں سے ایک شخص بولا، کہنے لگا ہم کوفہ سے آئے ہیں، فلاں جگہ سے آئے ہیں، کوفہ کے راستے ہو کے آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا مجھے کوئی کوفہ کی حالات دو، مجھے بتاؤ اس وقت کوفہ والوں کا اشر کیا ہے۔ کہنے لگا کوفہ والوں کے حالات درست نہیں ہیں، اگر آپ کا ارادہ کوفہ جانے کا ہے میں آپ کو منع کرتا ہوں، آپ کوفہ تشریف نہ لے جائیں۔ آپ نے فرمایا کیوں؟ کہنے لگا ان کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں لیکن تلواریں یزید کے ساتھ ہیں، انہوں نے بلایا ہے، خط لکھا ہے، سب کچھ کیا ہے، ان کی حالت میں دیکھ کر آیا ہوں، اس وقت ان کی پوزیشن یہ ہے، اس وقت ان کی حالت یہ ہے، ان کے دل جو ہیں وہ یزید، ان کے دل جو ہیں وہ آپ کے ساتھ ہیں، ان کی تلواریں جو ہیں وہ یزید کی حمایت کے اندر ہیں، وہ کبھی بھی آپ سے وفا نہیں کریں گے، آپ ارادہ بدل لیں، واپس چلے جائیں۔ میرے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں، سفر جاری رکھا، آگے ایک منزل آئی، وہاں پر کچھ لوگ ملے، وہ بھی آ رہے تھے، پوچھا مجھے بتاؤ کوفہ والوں کے حالات کیا ہیں؟ ان میں سے ایک شخص آگے آیا، عرض کرنے لگا حسین آقا میں کوفہ والوں کی حالت آپ کے سامنے کھول کر بیان کرتا ہوں، میں اس کوفے سے گزر کر آیا ہوں، میں نے دیکھا ہے آپ کا بھیجا ہوا سفیر، آپ کے چچا زاد مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا، میں نے مسلم بن عقیل کے پاؤں کے اندر باندھی ہوئی رسیاں دیکھی ہیں جس کے ساتھ مسلم بن عقیل کو کوفہ کے بازاروں کے اندر گھسیٹا گیا ہے، میں نے مسلم بن عقیل کا سر جو ہے وہ سوق القصاب چوک کے اندر لٹکا ہوا دیکھا ہے، میں نے دونوں بچوں کو شہید اور تہتے ہونے کی خبریں کوفہ سے سنی ہیں، اور میں یہاں پر پہنچا ہوں، میں واسطہ دیتا ہوں واپس چلے جاؤ۔ امام علی مقام خیمے کے اندر تشریف لے گئے، جناب مسلم بن عقیل کی بیٹیاں بھی اور ان کے شہزادے بھی وہاں پر تشریف فرما، ان کے بھائی بھی تشریف فرما تھے۔ جب وہاں پر پہنچے چھوٹی بیٹی کو آپ نے گود میں لیا، گود میں لے کر پیار کرنے لگے، لیکن پیار کیا تھا حسین کا؟ آنکھوں کے ضبط ٹوٹ گئے، آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ کر کے جاری ہو گئے، بیٹی کے رخساروں پر گر رہے ہیں۔ مسلم بن عقیل کی بیٹی ہے، اپنے چچا سے پوچھتی ہے چچا جان مجھے اتنا تو بتاؤ آج پیار کس انداز سے کر رہے ہیں؟ مجھے تو یوں لگتا ہے جیسے یتیموں سے پیار کیا جاتا ہے، ہم تو اپنے بابا کے حضور جا رہے ہیں، اپنے ابو سے ملنے والے ہیں،
تھوڑا فاصلہ رہ گیا ہے، میں اپنے ابو سے ملاقات کے انتظار کے اندر سفر طے کر رہی ہوں، بابا سے ملاقات ہو جائے گی، آپ میرے ساتھ پیار کے انداز سے کر رہے ہیں۔ آپ کی چیخ نکل گئی، بچی کو سینے سے لگایا۔ میرے امام نے فرمایا بیٹا تیرے ابو کو کوفہ والوں نے شہید کر دیا ہے، ابھی مجھے خبر ملی ہے تیرے ابو کو شہید کر دیا گیا ہے، تیرے ویروں کو بھی وہاں پر شہید کر دیا گیا ہے۔ بیٹی رونے لگی، میرے امام نے صبر کرنے کی تلقین فرمائی، دونوں بھائیوں کو بلا لیا، ان سے مشورہ کرنے لگے، فرمایا اگر تم کہتے ہو میں تم سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں، مسلم بن عقیل کو تو شہید کر دیا گیا ہے، میں حسین کوفے کی طرف لڑائی کرنے کے لیے تو نہیں نکلا تھا، میں تو ان کے لیے ہدایت کے پیغام لے کے جا رہا تھا، میں تو ان کے لیے تبلیغ کا سامان لے کے جا رہا تھا، میں تو ان کو نانا مصطفیٰ کی صراط مستقیم جو ہے اس کی معرفت دینے کے لیے جا رہا تھا، لڑائی کرنے کا میرا ارادہ تو نہیں تھا، اب تم بتاؤ کیا ارادہ رکھتے ہو؟ سب نے بیک زبان ہو کے کہا آقا ہم آپ کے ساتھ ہیں، ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہم مسلم بن عقیل کا بدلہ بھی لیں گے، ہم خون کے آخری قطرے تک لڑیں گے بھی۔ میرے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام آپ سفر طے کرتے گئے، کربلا کے قریب پہنچے، فرزدق شاعر ملا، اس سے پوچھا حالات بتا، کہنے لگا حضور حالات تو درست نہیں ہیں، میں نے سب کچھ یہ منظر دیکھا ہے، مسلم بن عقیل کی لاش کو بھی دیکھا ہے، ان کے سر کو بھی لٹکا ہوا دیکھا ہے، میں نے بچوں کے لاشیں بھی بازار کے اندر دیکھے ہیں، میں سب کچھ دیکھ کے آیا ہوں۔ میرے امام علی مقام جب وہاں پر پہنچے تو کربلا کے قریب ابھی ایک منزل رہتی تھی، وہاں پر جب پہنچے سامنے سے 1000 کا لشکر آ گیا، یہ لشکر کا سپہ سالار کون ہے؟ اس کا نام اور بن یزید ریائی ہے، یہ آیا امام کا راستہ روکا۔ میرے امام نے فرمایا اور کیوں آیا ہے؟ کہنے لگا حضور آیا اس لیے ہوں کہ مجھے ابن زیاد نے بھیجا ہے، اس نے مجھے حکم کیا ہے کہ حسین کوفے کی طرف آ رہا ہے، اس کو نخلستان کے اندر یا اس کو لقدق صحرا کے اندر روک لیا جائے اور اس کو حکم دیا جائے کہ یزید کا پیغام پہنچ چکا ہے، یزید بیعت پر اصرار کر رہا ہے، اگر بیعت کرتے ہو تو بات درست ہے، اگر انکار کرتے ہو تو تم کوفے کے اندر بھی داخل نہیں ہو سکتے، پھر اسے مہلت بھی نہیں دینی، پھر اسے نخلستانوں کے اندر لے جا کر بیابانوں کے اندر لے جا کر حسین کو شہید کر دینا ہے، اس کا سر جو ہے وہ دمشق میرے دربار کے اندر پہنچا دینا ہے۔ یہ خبر پہنچی ہے، آقا میں کہتا ہوں میں آپ کے ماننے والا ہوں، میں آپ پر درود پڑھنے والا ہوں، میں آپ سے عرض کرتا ہوں آقا میں اپنا جو لشکر ہے نا اس کا پڑاؤ تھوڑا فاصلے پر رکھتا ہوں، رات کی تاریکی کے اندر آپ راستہ بدل لیں، کہیں اور تشریف لے جائیں تاکہ یزید کے ساتھ اور اس کے لشکر کے ساتھ آپ نبرد آزما نہ ہو سکیں، یہ خونی منظر ہونے سے بچ جائے۔ میرے امام علی مقام نے فرمایا اے ہور اللہ تعالیٰ نے جو تقدیر کا فیصلہ کیا ہے میں اس کو ٹال تو نہیں نہ سکتا، میں اس کے اندر تبدیلی تو کر نہیں سکتا۔ میرے نانا مجھے خواب کے اندر ملے تھے، میرے نانا نے فرمایا حسین یہ وہ وقت ہے جب تیرے خون کی ضرورت ہے، تیرے بچوں کے خون کی ضرورت ہے، تیری قربانیوں کی ضرورت ہے، میں اپنی جان بھی اللہ کے راستے کے اندر دے دوں گا، میں بچے بھی قربان کر دوں گا، میں سب کچھ کنبہ قبیلہ پیش کر دوں گا، لیکن میں نانے کے دین پر آنچ نہیں آنے دوں گا۔ پیش منظر پہلے بھی بیان کیا ہے، پچھلے جمعہ پر بھی مسجد کے اندر بھی بیان کیا تھا، 4 محرم کو بھی، وہ سارے آپ حالات جو ہیں وہ ذہن کے اندر رکھیں، جتنی ایسی باتیں تھیں جن کے ساتھ جنگ ٹل سکتی تھی امام حسین علیہ السلام نے وہ سارے کے سارے طریقے آزمائے کہ میں آخر تک امام پاک فرماتے تھے میں جنگ کرنے کے لیے نہیں آیا، ہاں لیکن اگر تم یزید کی بیعت مجھ پر مسلط کرتے ہو، جبر سے میرا سر جھکاتے ہو، تو فرمایا پھر ایسا نہیں ہوگا، میں سر جھکانے والا نہیں، میں سر کٹانے والا ہوں۔ امام فرماتے تھے مجھے اپنی حالت پر چھوڑ دو، یزید شام کے اندر ہے، میں شام کی طرف نہیں جا رہا، میں اس کے پائے تخت کو ہلانے کے لیے نہیں جا رہا، مجھے تو کوفہ والوں نے بلایا ہے، میں نانے کے دین کی تبلیغ کے لیے جا رہا ہوں، میں وہاں پر جا رہا ہوں،
میں لوگوں کے شعور کو اجاگر کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام وہاں پر مذاکرات ہونے لگے۔ 2 محرم کو امام حسین کربلا پہنچے۔ جب یہاں پر پہنچے امام حسین نے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ تو بتانے والوں نے بتایا کہ اسے میدان نینوا کہتے ہیں، اسے کرب و بلا بھی کہتے ہیں۔ جب کربلا کا نام سنا نا آپ رک گئے، سواری روک لی۔ آپ نے فرمایا یہاں پر خیمے لگا لو۔ حضور کیوں؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ مجھے اب پتہ چل گیا ہے، ایک وقت تھا جب میں اپنے بابا مولا علی کے ساتھ جنگ صفین سے واپس ہم آ رہے تھے، اسی مقام سے گزرے تھے۔ فرمایا خیمے لگے تھے، یہاں سے گزرے تھے، واپس جا رہے تھے، میرے بابا مولا علی اپنی سواری سے اتر آئے، مجھے بلا لیا، فرمایا یا ابا عبداللہ، اوے ابا عبداللہ میرے قریب آ جاؤ۔ میں قریب آ گیا، مولا علی زمین کی طرف دیکھتے جاتے تھے، پھر میری طرف دیکھتے تھے، فرماتے اے ابا عبداللہ صبر کرنا، اے ابا عبداللہ صبر کرنا، اے ابا عبداللہ صبر کرنا۔ میں نے کہا بابا کس بات پہ صبر کہہ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا بیٹا یہ میدان وہ میدان ہے جس کو کرب و بلا کہتے ہیں، ایک وقت وہ قریب آنے والا ہے جب تو آئے گا اپنے خاندان کے ساتھ، چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ، تیرے ساتھ تیری بیویاں مخدرات عصمت مآب بھی ہوں گی، آل بیت رسول کی پاک بیویاں تیرے ساتھ ہوگی، یہاں پر تیرے خیمے جلا دیے جائیں گے، تیرے بچوں کو ذبح کر دیا جائے گا، تیرے حلق پہ تلوار چلائی جائے گی، تیرا سر کاٹا جائے گا، نیزے کی نوک پہ سب اچھالے جائیں گے۔ آپ نے زمین پر نشان لگائے، فرمایا یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آل رسول کے خیمے لگیں گے، یہ وہ مقام ہے جہاں پر ان کے لاشیں تڑپیں گے، یہ وہ مقام ہے جو ان کی مقتل گاہ بنے گی، یہ وہ زمین ہے جو ان کے خون سے رنگین ہو جائے گی۔ مولا علی کی آواز گلوگیر ہو گئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، یا اللہ آل محمد کو صبر دینا، استقامت دینا، میرے بیٹے حسین کو صبر دینا، اس پر استقامت دینا۔ آپ نے فرمایا یہ وہ مقتل گاہ ہے جس کی خبر میرے بابا علی نے دی تھی، میرے بابا علی کو یہ خبر محمد مصطفیٰ نے دی تھی، رسول اللہ کو یہ خبر جبریل نے دی تھی، جبریل کو یہ پیغام خدا نے سنائے تھے، تقدیر پر میرا فیصلہ لکھا ہوا ہے، یہی وہ مقتل گاہ ہے جہاں پر میری شہادت رقم کی گئی ہے۔ خیمے لگا لو، دریائے فرات کے کنارے، نہر فرات کے کنارے خیمے نصب کر دیے گئے۔ مولا عباس خیمے لگانے کے اندر مشغول ہیں، جناب قاسم بھی خیمے لگا رہے ہیں، جناب علی اکبر بھی خیمے لگا رہے ہیں، مسلم بن عوفجہ بھی خیمے لگا رہے ہیں، یہ سارے کے سارے غلام عوان و انصار اور آپ کے جناب والا جگر پارے خیمے لگا رہے ہیں۔ خیمے جب لگ گئے، نہر فرات پر 2 محرم کا دن گزرا، 3 محرم کی بھی گزری، 4 محرم کا دن بھی آ گیا، 5ویں محرم، اور یہ جو دن گزرتے جاتے تھے ہر روز ایک ہی مطالبہ تھا ان کی طرف سے، اور ایک ہی ان کی طرف سے اپیل تھی، وہ کہتے تھے یزید کی بیعت کر لو۔ میرے امام کہتے تھے راستہ چھوڑ دو، راستہ چھوڑ دو، مجھے منزل کی طرف جانے دو، میں یزید سے جنگ نہیں کرنا چاہتا، میں نانے کے دین کی تبلیغ کے لیے جا رہا ہوں، وہ اس کی سیاست اس کے پاس ہے، مجھے اس سے غرض نہیں ہے، اگر لڑائی کرنے کے لیے جاتا میں شام جاتا، میں کوفہ کبھی نہ آتا، میں کوفہ جا رہا ہوں، میرا راستہ تم کیوں روکتے ہو؟ باقی رہی بات یزید کی بیعت کی، آپ نے فرمایا میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا، اس لیے میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا، اس لیے بھی نہیں کروں گا کوئی خاندانی مسئلہ ہے، اس لیے بھی نہیں کروں گا کہ کوئی ہمارا خاندانی اختلاف ہے۔ فرمایا بات کوئی عصبیت کی نہیں ہے، بات کوئی ذاتی رنجش کی نہیں ہے، آپ نے فرمایا اس لیے میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا۔ پہلی بات تو آپ سے منظر مشکل بھی ہے اور تھوڑا وسیع بھی ہے، اگر کوئی اشاروں سے بات سمجھے تو سمجھ سکتا ہے۔ امام حسن علیہ السلام نے جو صلح کی تھی نا، جو صلح کی تھی، وہ صلح چند شرائط پہ ہوئی تھی۔ ان شرطوں میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ آپ اپنا جانشین مقرر نہیں کر سکتے، آپ اپنے بعد کوئی خلیفہ کے نام پر، کوئی بادشاہ کے نام پر، کوئی
ملوکیت کے نام پر حکومت قائم نہیں رکھ سکتے۔ یہ کون آگے خلیفہ بنے گا، یہ فیصلہ صاحب رائے لوگ کریں گے جو مہاجرین اور انصار ہیں، وہ فیصلہ کریں گے جنہوں نے ابو بکر صدیق کی خلافت کا فیصلہ کیا تھا، جنہوں نے فاروق اعظم کی خلافت کا فیصلہ کیا تھا، جس کی بیعت پر وہ اکٹھے ہو جائیں گے مسلمانوں کا وہ خلیفہ ہوگا۔ یہ شرط تھی، اور بھی بے شمار شرطیں تھیں۔ شرائط ٹوٹ گئی، یزید کو تخت نشین بنا دیا گیا۔ ہم کسی کی نیت پر بھی شک نہیں کرتے، لیکن معاملہ یہ ہے اگر امام حسن علیہ السلام کی بتائی ہوئی جو شرائط تھی ان پر عمل کیا جاتا، کبھی کربلا کا میدان نہ سجتا، کربلا کے اندر رسول اللہ کی آل کے خیمے نہ جلتے، کربلا کے اندر رسول اللہ کی آل کو اس طرح ذبح نہ کیا جاتا۔ حقیقت کے اندر جو معاملہ گڑبڑ ہوا، وہ جو امام حسن مجتبی علیہ السلام نے شرائط مقرر کی تھی نا، ان شرائط کی جب پاسداری ختم ہو گئی، جب معاہدہ ٹوٹتا ہے نا تو پھر فساد پیدا ہوتا ہے، اور ایسا فساد پیدا ہوا کہ پھر امت جو ہے آج تک اس پر رو رہی ہے، آنسو بہا رہی ہے۔ حضرات گرامی، اب کربلا کا میدان ہے، 7 محرم کو پانی بند ہو گیا، جب آپ کی طرف سے انکار مسلسل قائم رہا، 7 محرم پانی بند ہو گیا، 4000 یزیدی فوجی جن کو نہر فرات پر ڈیوٹی لگ گئی، آپ اندازہ لگائے 72 بندے خیموں کے اندر، 4000 بندے نہر فرات پر تلواریں لے کر۔ اب مجھے ان بدبختوں پر تعجب ہوتا ہے جو آج کہتے ہیں نہیں جی پانی کبھی کبھی یزید دے دیتا تھا، بھیج دیتا تھا۔ میں نے کہا تمہارے پاس کیا ثبوت ہے؟ جس نے 4000 بندے نہر فرات پر کھڑے کیے تھے تلواریں دے کر، اس نے پانی دینے کے لیے کھڑے کیے تھے یا پانی بند کرنے کے لیے کھڑے کیے تھے؟ ایک بوند بھی پانی خیموں تک نہیں گیا، یہ مستند تاریخ ہے۔ ایک بوند پانی 7 محرم کے بعد امام کے خیموں کی طرف نہیں گیا، اور تپتا ہوا صحرا لکودک، بچے بلکنے لگے، پیاس کی شدت ہے، چھوٹے چھوٹے بچیاں بچے رونے لگے۔ رات گزر گئی، راتوں کو بھی پیاس، دن کو بھی پیاس۔ 7 محرم کا دن بھی گزرا، 8 محرم کا دن بھی گزرا، 9 محرم آ گئی۔ اب فیصلہ ہو گیا، عمر ابن سعد آگے بڑا، کہنے لگا آخری پیغام آ گیا ہے، اگر آپ بیعت کرتے ہیں تو بیعت کریں، ورنہ جنگ شروع کرنے لگا ہوں، میں جنگ کروں گا، میں یزید کے بتائے ہوئے اور میں ابن زیاد نے جو پیغام دیا اس پر عمل کر کے میں معاملہ ختم کرنا چاہتا ہوں، انتظار نہیں کروں گا۔ میرے امام نے فرمایا اگر تو جنگ ہی کرنا چاہتا ہے پھر آج رات کی مہلت دے دے، آج رات جنگ نہ کر، کل 10ویں کا دن ہے، کل جنگ کر لیں گے، میں بیعت تو نہیں کروں گا۔ وہ کہنے لگا آپ سوچ لیں۔ آپ نے فرمایا سوچنے کا موقع مجھے نہ دے، میں سوچنے کا موقع تجھے دیتا ہوں۔ فرمایا تمہیں مہلت دیتا ہوں، آج کی رات تم سوچ لو، کل 10 محرم کا سورج جب طلوع ہوگا تم کس کے ساتھ نبرد آزماؤ نہ آئے۔ فرمایا مجھے پہچانو، راتوں کو آپس کے اندر غور کر لینا، آپس کے اندر بیٹھ کر باتیں بھی کر لینا، ایک دوسرے سے میرا تعارف بھی پوچھ لینا۔ میں وہ حسین ہوں جن کے گھر کے اندر قرآن نازل ہوا، جن کے گھر کے اندر جبریل آتے رہے، میں وہی رسول کا نواسا ہوں جس کے فریتے جس کا جھولا جھلاتے تھے، میں وہ ہوں جس کے لیے رسول بے قرار ہو جایا کرتے تھے، میں وہ ہوں جس کو نبی اپنے کندھوں پہ بٹھا کر کھیلا کرتے تھے، میں وہ ہوں جس کے لیے رسول نے منبر پر خطبہ توڑ دیا تھا، منبر چھوڑ دیا تھا، مجھے اپنی رانوں پہ بٹھایا تھا، میں وہی ہوں جس کے متعلق رسول نے فرمایا تھا الحسن والحسین سیدہ شباب آل الجنہ، حسن بھی جنت کا سردار ہے، حسین بھی جنت کا سردار ہے۔ میں وہ حسین ہوں جس کے متعلق رسول نے فرمایا تھا الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ رات تمہیں دیتا ہوں، غور کر لو لوگوں، رات جب آ گئی 9ویں کی رات اور 10ویں کی رات،
جب کربلا کے میدان پر آل محمد پر آئی، سچ کسی نے کہا تھا وہ دشت کے بیابانوں میں رات آئی ہے، بیت شبیر پہ ظلمت کی گٹا چھائی ہے، آئے درد سا درد ہے، تنہائی سی تنہائی ہے، ایسا درد ہے کہ درد کے مارے دیکھے نہیں جاتے، ایسا ذوف ہے کہ آنکھ سے آنکھ کے تارے دیکھے نہیں جاتے، چھوٹے چھوٹے بچے پیاس سے بلک رہے ہیں۔ سیدہ زینب پاک اور حضرت امام علی مقام آپس کے اندر باتیں کرنے لگے، امام نے وصیتیں کر دی، اے میری بہن، صبح جب طلوع ہوگا نا، کل شام کو نہ اکبر ہوگا، نہ قاسم ہوگا، نہ عباس ہوگا، نہ محمد ہوگا، اپنے شہزادوں کو دیکھ لے آخری بار، آج کی رات تیرے پاس ہے، اپنے ویر کو بھی دیکھ لے، کل حسین کا سر تجھے دے دیں کی نوک پہ نظر آئے گا۔ میرے امام نے ساری وصیتیں رات کو کر دی، آدھی رات گزر گئی، سکینہ پاک آ گئی، چھوٹی بچی ہے، ننھے ہاتھ امام کے ہاتھ پکڑ لیے، عرض کرتی ہے ابو جان میں شام سے دیکھ رہی ہوں پھوپھو زینب اور آپ جب بیٹھتے ہیں کل کی باتیں کرتے ہیں، میں پوچھنا چاہتی ہوں کل کیا ہونے والا ہے۔ میرے امام نے بیٹی کو سینے سے لگایا، فرمایا بیٹی میں تجھے کیا بتاؤں، یہ نہ پوچھ کل کیا ہونے والا ہے، یہ پوچھ کل کیا نہیں ہوگا۔ بیٹا کل کا سورج جو طلوع ہونے والا ہے وہ ہماری موت کا پیغام لے کر آئے گا، وہ تجھ سے تیرے اکبر کو چھین لے گا، وہ 6 مہینے کی اصغر کو بھی لے جائے گا، کل کا دن جو آنے والا ہے سارے یہ شہید ہو جائیں گے، بیٹی تو یتیم ہو جائے گی۔ یتیم کا لفظ سنا بیٹی رونے لگی، ابو یتیم کسے کہتے ہیں، ابو مجھے بتائے یتیم کس کو کہتے ہیں۔ میرے امام نے فرمایا بیٹی نہ پوچھ سکینہ یہ مصیبت عظیم ہے، نہ پوچھ سکینہ یہ مصیبت عظیم ہے، جس بچی کا باپ مر جائے وہ بچی یتیم ہے۔ رات کربلا کے میدان میں، دشت کے بیابانوں میں رات 9ویں اور 10ویں کی رات آل محمد نے گزاری۔ میرے امام نے فرمایا بچیوں قرآن پڑھو، بچوں قرآن پڑھو، تم قرآن کی تلاوت کرو۔ صبح ہماری صبح ہوئی، میرے امام نے شہزادہ علی اکبر کو بلایا، فرمایا علی اکبر بیٹے نماز کا وقت ہو گیا، جا کے اذان پڑھ۔ شہزادہ علی اکبر میدان میں گئے، اذان پڑھی، وہ اذان تھی، آواز تھی یا صوت ہادی تھی جس نے کربلا کی زمین ہلا دی تھی۔ میرے امام نے جب علی اکبر نے اذان پڑھی، اذان کی صدا بلند ہوئی، اذان پڑھ کے واپس آئے، میرے امام نے فرمایا علی اکبر بیٹا اذان پڑھ آئے ہو؟ بابا پڑھ آیا۔ بیٹا بتاؤ کربلا کا کیسا منظر تھا؟ عرض کرتے ہیں بابا حضور جب میں اذان پڑھ کے واپس آیا میں نے دیکھا مقتل گاہ کے اندر ایک برقع پوش خاتون ہے، وہ میدان کربلا کو اپنی چادر سے صاف کر رہی ہے، روڑے اٹھاتی جاتی ہے، کنکر اٹھاتی جاتی ہے، وہ ریت سے کنکریاں اٹھا کر ایک طرف کرتی جاتی ہے۔ میں آگے گیا، میں نے آواز دی بی بی تو کون ہے؟ جواب نہیں آیا، پھر آواز دی بی بی تو کون ہے؟ 3 مرتبہ جب آواز دی جواب نہیں آیا، میں واپس لوٹ آیا۔ اتنی بات سننی تھی، میرے امام کی آنکھوں سے آنسو ہلکا توڑ کر باہر گرنے لگے، موتیوں کی طرح برسنے لگے۔ علی اکبر پوچھنے لگے بابا ابھی کوئی ایسی بات تو نہیں ہوئی، روئے کیوں ہیں؟ آپ نے فرمایا بیٹا تجھے پتہ نہیں وہ کون ہے؟ بابا کون ہے؟ آپ نے فرمایا وہ میری ماں تیری دادی زہرا بتول نبی کی بیٹی ہے۔ بابا آپ کو کیسے پتا وہ میری دادی ہے، آپ کی والدہ ہے؟ آپ نے فرمایا بیٹا
اے زمین کربلا تیرے نصیباں نو سلام، اے زمین کربلا تیرے نصیباں نو سلام، تیرے اتے ستے ہوئے سبنا شہیداں نو سلام، جس دے وچ زینب نے لاشاں نو واجاں ماریاں، اس اتھروں ڈول دی شام غریباں نو سلام، اے زمین کربلا تیرے نصیباں نو سلام۔ ذرا پیار سے پڑھ لو، اے زمین کربلا تیرے نصیباں نو سلام، اے زمین کربلا تیرے نصیباں نو سلام، مصطفیٰ دی آل دے پر حق اماماں نو سلام، اے حسین ابن علی تیرے غلاماں نو سلام، اے حسین ابن علی تیرے غلاماں نو سلام۔ حضرات انشاءاللہ آج رات نو مسجد دے اندر پروگرام ہے تے میں بھی انشاءاللہ حاضر ہوا گا رات نو، تے ہن بھی میں بڑی مشکل نال جمعے تو فوراً بعد ہی میں ایک جگہ جانا ہے رات نو، پھر تے میں اپنے ایک عزیز نے آج میں انہوں نے بھی آخیا میں کہ آ جاؤ اس واسطے کہ چلو میرے کو نا زیادہ آواز نہیں نکلتی پی ہے، ہن بھی میں وہ غرغرے کر کے تے انشاءاللہ اے جتنے دن گزرے نا جڑے حضرات آندے رہے ہو پچھلے جمعے وعدہ کیتے جڑے حضرات آندے رہے ہو وہ ذرا میں دسو امام حسین دا ذکر سن کے لطف آیا کہ نہیں؟ جتھے جتھے بیٹھی ہو دسو لطف آیا یا نہیں؟ امام حسین دا لطف آیا انشاءاللہ تعالی مزید یہ اندر اضافہ ہوئے دا امام حسین دے ذکر دے اندر بڑی لذت ہے بڑا کچھ اے کئی میرے دوست نے نا اے کو نا 12 منٹ اتے ہو گئے تے وہ میں نہ دن بھائی ٹائم اتے کر چھڑ دے لیکن ٹائم تو نہیں پتا جڑی کیفیت ہوندی ہے نا یہ کدی تواڈے تے تاری ہوئے نا تے ٹائم دا تانوں بھی پتہ نہ لگے ہاں تے وقت سارے امام حسین دے وقت گزردے رہنے گزر جاندہ ہے بندہ کام کرتا بھی گزر جاندہ ہے مسیٹی وچ بھی گزر جاندہ ہے ویلیاں بھی گزر ہی جانا ہے فیس بک چلاندیاں یوٹیوب چلاندیاں تے امام حسین دا ذکر سندیاں بھی گزر ہی جانا ہے اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے اور